اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو انسیڈنٹ سنا رہی ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہے، جس کا ٹائٹل ہے کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے۔ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بھی اس وقت آپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی اور درخت کے نیچے سو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنے تنہا فلاں درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وہاں پر آ گیا۔ آ کر جب دیکھتا ہے تو دیکھا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا سو رہے تھے اور آپ کی تلوار درخت پر لٹک رہی تھی۔ اس نے پہلے تو دبے پاؤں آ کر آپ کی تلوار پر قبضہ کیا، پھر اس کے بعد تلوار کو نہایت آہستگی سے نیام سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ بالکل تیار ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور پوچھا کہ من یمنعک منی، ترجمہ کہ اس وقت آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی اور اس کے سوال کے جواب میں نہایت اطمینان اور سکون سے فرمایا اللہ، یعنی مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ آپ کے اس ارشاد کا اور آپ کے اس کہنے کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ ڈر گیا اور وہ ڈر کے مارے لرزنے لگا اور تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی، کیونکہ اس پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ ایک شخص جس کے سر پر میں تلوار لے کر کھڑا ہوں، اس کے توکل کا مقام دیکھیں کہ وہ اس وقت بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بچانے والی ذات ہے۔ تو جب وہ اس تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لپک کر تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تجھے میرے سے کون بچائے گا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر نہایت گھبرایا اور کہنے لگا مجھے آپ ہی بچائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم فرمایا اور اس کی اس گستاخی کو معاف فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس انسیڈنٹ سے ہمیں دو مورل جو لیسن ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ کسی بھی انسان کے سامنے ہیں، آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو بچانے والی ذات، آپ کو عزت دینے والی ذات، آپ کو ذلت دینے والی ذات، آپ کو ہر امتحان سے نکالنے والی ذات، آپ کو ہر پریشانی سے باہر نکالنے والی ذات سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی آپ کو گمراہ کر نہیں سکتا، اور اگر وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو کوئی آپ کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ نے کوئی مصیبت آپ کے لیے لکھی ہے یا کوئی ذلت آپ کے لیے لکھی ہے یا کوئی آزمائش، مصیبت یا پریشانی آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی آپ سے ٹال نہیں سکتا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور لوگوں کے سامنے نہ گھبرائیں کہ کوئی آپ کو شاید اس مصیبت سے نکال لے گا، سوائے اللہ کے آپ کو کوئی مصیبت سے نہیں نکال سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ لوگ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ رکھیں یا کسی بھی قسم کا سلوک کریں، آپ کو ان کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کے اوپر، ہماری ہر غلطی کے اوپر، ہمارے ہر عیب کے اوپر یا ہماری کسی بھی چیز کے اوپر ہمیں معاف کرے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ تو جس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا خالق یا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہو، ایسے ہی ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں گے تو اللہ ہمارے پہ رحم کرے گا، ہم اللہ کی مخلوق کے عیب چھپائیں گے تو اللہ بھی ہمارے عیب چھپائے گا۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق سے سوال کریں گے تو اللہ ہمیشہ ہمیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کے قابل ہی رکھے گا۔ تو اس لیے اگر ہاتھ بھی پھیلانا ہے تو ہمیشہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو آپ کو دے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو آپ پہ آئی مصیبت اور بلا کو ٹال سکے۔ تو جس طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا خالق آپ سے اپنا معاملہ روا رکھے، تو اسی طرح تو اس کی مخلوق کے ساتھ ہو جائیں۔
اور لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمارے دین کی جو خوبصورتی ہے نا وہ سب سے زیادہ اس چیز میں ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، درگزر سے کام لیں اور مل جل کر رہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کریں تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے اور اس زیادتی کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ نے قرآن پاک میں ایون کہا ہے کہ جو کہ تمہارے پہ زیادتی کرے تو تم اگر اس پہ اتنی ہی زیادتی کرو تو یہ کر سکتے ہو، مگر اگر تم درگزر سے کام لو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو اگر آپ پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو درگزر کریں اللہ کے لیے، تو اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں نہیں بھی ملے گا تو آخرت میں اتنا ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو دو چیزیں کہ ایک آپ اللہ کی ذات پر توکل کریں اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں بغض رکھیں، کینہ رکھیں اور اس کو بعد میں جتائیں کہ ہاں تم نے میرے ساتھ اس وقت یہ کیا تھا اور میں نے تمہیں معاف کیا تھا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے اس چیز کو، اس انسیڈنٹ کو بھی بھلا دیں۔ عفو و درگزر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو معاف کیا ہے تو دل میں اس کے لیے پھر اس کے بعد کوئی کینہ نہ رکھیں اور وقت آنے پر کبھی اس کو یہ نہ جتائیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا تو آپ کا اجر آپ کے اللہ کے پاس ہے، نہ کہ اس انسان کے پاس ہے۔ تو زندگی میں ہمیشہ انسان کو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی کبھی بھی ایک مقام پہ ٹھہرنے کا نام نہیں ہے۔ فورگیو کریں اور موو آن کریں اور لیٹ اٹ گو پہ کام کریں۔ اس طرح سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکتیں ڈالیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اور آپ کی سنت جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو معاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو ہمارے میں سے اس کرۂ زمین پر ایک بھی انسان نہ بچے۔ اگر ہم اپنے میرٹ پہ آئیں گے تو ہمارے میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہو۔ تو جب ہم اللہ سے یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف فرمائیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اور اللہ ہمارے لیے خیر کریں اور اللہ ہمارے راستے سیدھے کریں، تو ہمیں اس کی مخلوق کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی پر توکل نہ کرنے دے، اور ہمیشہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جب بھی مانگیں ہم اس سے مانگیں، ہم جب بھی ہاتھ پھیلائیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ استعانت اور استغاثہ دونوں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔